قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی نمبر 112 سے لے کر 121 تک پڑھیں گے۔ نشانی نمبر 112 ہے، مدینہ شریروں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کی آبادی اور رونق میں بے حد اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی آبادی اور رونق میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ میں رہائش کی خواہش سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک مدینے کا رہنے والا شخص اپنے چچا زاد اور دیگر رشتہ داروں سے کہے گا مدینہ کو چھوڑ دو، خوشحالی کی طرف نکلو، خوشحالی کی طرف آؤ، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اے کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی کی بنیاد پر وہاں سے نقل مکانی کرے گا، یعنی وہاں سے کسی اور جگہ پر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ مدینہ میں آباد کر دے گا۔ تو خبردار، مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، وہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو باہر نکال کرے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر سے شریر لوگوں کو نکال نہیں دے گا، جس طرح کہ بھٹی لوہے کا میل کچیل اتار دیتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ مدینے سے نکلے تو اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم سے کہا کہ اے مزاحم، کیا ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو گئے جنہیں مدینہ اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر وہ شخص جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور پھر یہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے یا پھر مدینہ سے کہیں دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہ شریر اور خبیث لوگوں میں سے ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض بہترین شخصیات نے جہاد اور دعوت کے مقاصد کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑا، بہت سے دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کی اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مدینہ کو اس حال میں چھوڑ دیں گے جبکہ اس کے حالات جو ہیں بہت عمدہ ہوں گے، اس میں صرف پرندے اور درندے ہی رہ جائیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگ ایسے حالات میں بھی مدینہ کی رہائش کو چھوڑ دیں گے جبکہ وہاں کے جو معاشی حالات جو ہیں بہت بہتر ہوں گے، وہاں پھل کثرت سے ہوں گے، معیشت بہت عمدہ ہوگی، مگر کچھ ایسے فتنے اور سختیاں جو ہیں وہ لوگوں کو گھیر لیں گی جن کے باعث وہ مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور مدینہ میں رہنے والے آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ گھر، سڑکیں اور مساجد انسانوں سے خالی ہو جائیں گی، پرندے اور درندے مساجد میں آزادہ نہ گھومیں گے اور وہاں بول و بازار مطلب کریں گے، وہاں پر شور کریں گے، بولیں گے وہاں پر، اور کوئی بھی انہیں روکنے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہر انسانوں سے خالی ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 113 کے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مضبوط اور ٹھوس شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین کے لیے میخوں کا کام دیتے ہیں، میخ مطلب کیل جو ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے نزدیک پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ پہاڑوں کا یہ زوال یا تو حقیقی طور پر ہوگا، یعنی وہ زمین میں دھنسنے لگیں گے، یا پھر بجلیوں اور طوفانوں کی کثرت کے باعث اپنی جگہ سے وہ ہل جائیں گے۔
یا پھر ان کا زوال جو ہے لوگوں کے تعمیری اور توسیع منصوبوں کے باعث ہوگا، جیسا کہ آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی عمارات کی تعمیر کے لیے پہاڑوں کو کاٹا اور کھودا جا رہا ہے۔ تو پہاڑوں کے زوال کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑوں کے پتھر کثرت سے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور چٹانیں جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر زمین بوس ہو جائیں گی، جیسا کہ مختلف علاقوں میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹال نہ جائیں، اور تم ایسے عظیم حادثات اور واقعات کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 114، ایک قحطانی کا ظہور، لوگ جس کی اطاعت کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں بنو قحطان میں سے ایک شخص خروج کرے گا۔ قحطان جو ہے یہ ایک مشہور عربی قبیلہ ہے، اس کا نام قحطان ہے۔ تو اس کی قیادت اور سیادت پر تمام لوگ جو ہیں متفق ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب زمانہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ قحطان سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے اور جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو لوگوں کو لاٹھی سے ہانکنے کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ وہ ان پر ڈنڈے برسائے گا، بلکہ یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ جس کے معنی ہے کہ لوگ اس کے اشارے پر چلیں گے اور صراط مستقیم پر رہیں گے۔ تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس حکمران کی لوگوں پر مکمل گرفت ہوگی، اور اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس کی طبیعت میں کسی حد تک خشکی اور سختی بھی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نیک اور صالح ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اور قحطان سے ایک آدمی ہوگا جو صالح اور نیک ہوگا۔ تو اس شخص کا قحطان سے ظاہر ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص آزاد ہوگا۔ یہ اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جس کے ظہور کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کا نام جہجہ ہوگا اور یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 115، جہجہ نامی ایک شخص کا ظاہر ہونا۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے اشخاص ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں میں بہت اثر و رسوخ اور چرچا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے بعض کے نام اور بعض کے اوصاف بھی بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے افراد میں سے ایک کا نام جہجہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک ایک آزاد کرتا غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جہجہ کے معنی اصل میں سیاح یعنی زور سے پکارنے والے کے ہیں۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 116، 117، 118 اور 119، درندے، جمادات، کوڑے اور جوتے کے تسمے کا گفتگو کرنا۔ کوڑے اور جوتے کے گفتگو کرنا، آدمی کی ران کا اس گھر والوں کو کی خوش خبریں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور وحشی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے۔ کوڑے کی ایک جانب جو ہے اس کی کلام کرے گی، اور جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا، اور آدمی کی ران بولے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک سرا کلام نہ کر لے، اور اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے، اور اس کی ران اسے بتا نہ دے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب بعض محققین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوڑے کے جو سرے ہیں اور جوتے کے تسمے اور انسانی ران کے کلام کرنے سے مراد دراصل کیا ہے کہ ہمارے دور کے جدید ذرائع مواصلات، مثلا موبائل فون اور SMS کے ذریعے پیغامات ہیں جو خفیہ آوازوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ علامات اپنے ظاہری معنوں کے مطابق واقع ہوں گی، اور وہ اسی طرح کے کوڑا اور تسمہ اور ران حقیقی طور پر کلام کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اسی طرح درندوں کا کلام کرنا عہد نبوی میں واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا، تو اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی، تو عرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اسے بکری چھڑا لی، اور پھر اسے ڈانٹا، تو بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر وہ بیٹھ گیا۔ تو عرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں گویا ہوا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ عرابی نے کہا کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو یہ سن کر بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ عرابی نے پوچھا کہ اس سے عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے دو باغوں میں دو پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع کر فرما رہے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی جو عرابی تھا اس نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا، تو پھر انہیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل دیا۔ تو اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بکریوں والا عرابی کہاں ہے؟ تو عرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ تو پھر جو عرابی تھا اس نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو جو تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان سے آگاہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا عرابی نے سچ کہا ہے، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالت یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا پھر لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح گائے کا کلام کرنا بھی واقع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور اس نے اس پر بوجھ لاد رکھا تھا کہ اچانک گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، تو گائے انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر میں، ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث میں درندوں اور وحشی جانوروں کے کلام کرنے کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مراد اصلی اور حقیقی معنوں میں کلام ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس کے بعد ہے قیامت 120، نشانی نمبر 120 اور 21 کہ قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا اور قرآن مجید کا مصاحف اور سینوں سے اٹھا لیا جانا۔ قیامت کے قرب قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ اسلام معدوم ہو جائے گا اور اس کی تعلیمات اور شعائر جو ہیں وہ فتنوں، گناہوں اور جہالت کے باعث مٹ جائیں گے۔ تو لوگوں میں نماز اور روزہ باقی نہ رہے گا، لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ لوگوں میں جہالت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ بوڑھے مرد اور عورتیں کہیں گے ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، اسی لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، کہ یعنی کہ جو کپڑا ہم استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ روزہ، نماز اور قربانی کسے کہتے ہیں اور صدقہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید کی کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس میں ایک آیت بھی نہ بچے گی، لوگوں میں سے بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گے،
جو کہیں گے ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت صلح بن ظفر نے ان سے کہا کہ اے حذیفہ، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ دے گا کلمہ جو ہے، جبکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر لیا، اور صلح بن ظفر نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے سے گریز کرتے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے صلح، یہی کلمہ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا۔ یہ علامت جو ہے یہ تاحال ظاہر نہیں ہوئی، اور دین اسلام الحمدللہ مسلسل پھیل اور بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان سب باتوں کی سمجھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔